اب سے 12 مہینے گنے جاتے ہیں۔ پہلا محرم، دوسرا صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں، اس میں سے پہلا مہینہ محرم ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محترم رکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے اللہ نے جس کا ذکر فرمایا، اللہ کے نبی نے جس کا ذکر فرمایا، یہ بہت بہترین مہینے ہیں۔ دوسرے مہینوں کے مقابل میں ان 4 مہینوں میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے، اجر و ثواب بھی ان 4 مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو محرم کو بہت بہترین منایا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم خوشی کہیں یا اور کچھ کہیں، محترم ہم اس کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں اور خوشی مناتے بھی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ خوشی ہم غیروں کے طریقے سے مناتے ہیں۔ بہت عجیب، بہت عجیب۔ بہرحال ہے کہ اس مہینے میں کیا کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو اسی مہینے میں پیدا کیا، بلکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جس کا نام یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ کو اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اور گنتے چلے جائیں، بولتا جاؤں گا میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کی توبہ کو آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی، جس کی وجہ سے زمین پر آنا پڑا، تو پھر اپنی غلطی سے توبہ کیا، کئی سال توبہ کرتے رہے۔ تو یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبے کو قبول کیا۔ اور یوسف علیہ السلام قیدی تھے، آزادی ملی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، آزادی ملی۔ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے، بہت لمبا عرصہ آپ کا جدا ہونا تھا، بہت روئے تھے جدائیگی میں، رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی بھی کھو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے باپ بیٹے کو یوم عاشورہ کے دن ملایا۔ اور قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی یوم عاشورہ کو۔ امام حسن حسین، جن کی شہادت کو ہم بڑا یاد کرتے ہیں، ان کی شہادت یوم عاشورہ کو ہوئی۔ کیا اسی ایک کو لے کر ہم کیا مناتے ہیں محرم کو؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عبادت کرو، عبادت کا مہینہ ہے، ثواب زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا جی۔ اور ہم جو عبادت ہونی تھی اس کو روکتے ہیں، جو ثواب کا کام کرنا ہے اس کو اس مہینے میں روکتے ہیں۔ کیا عجیب ہے کہ ہم محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کوئی کام اس مہینے میں ہم شروع کرتے نہیں جی، کوئی تجارت اس مہینے میں ہم شروع نہیں کرتے، کوئی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا اس مہینے میں، اور کوئی اپنی بچی کا یا بچے کا نکاح اس مہینے میں نہیں کرتا۔ حالانکہ اسی مہینے میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اسی مہینے کے اندر ہوا، اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اسی مہینے میں ہوا۔ کیا آپ اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ آپ محترم سمجھتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی لاڈلی بیٹی کا نکاح آپ نے اس مہینے میں کیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح منحوس ہے اس لیے ہم نکاح نہیں کرتے اس مہینے میں؟ دین میں رد و بدل کی آپ کو کون اجازت دیتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں دین میں رد و بدل ہو جائے گا اور ہمیں ایمان کی موت آئے گی؟ اللہ سے ڈرو، ایک اکیلا اللہ ہے، اس سے ڈرو۔ جی نکاح نہیں کرتے، حالانکہ ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح سے، آدھا ایمان۔ ثواب کا کام ہے، ارے ہم کو اس کی اہمیت کہاں، ہم نے اس عبادت کو گناہ بنا دیا نا، اس لیے اس کی اہمیت نہیں رہی۔ کیا حضرت؟ جو عبادت کا کام ہے نکاح، جو ثواب کا کام ہے نکاح، جو نصف ایمان کو مکمل کرنے والا ہے نکاح، اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، وبال بنا دیا۔ کس کے ذریعے؟ جہیز کے ذریعے، ناچ گانے کے ذریعے، بینڈ باجے کے ذریعے، لڑکیوں کو نچانے کے ذریعے۔ اب ہم لوگ کام ایسا کریں تو اس کی اہمیت کہاں، اور اس سے اتنے مبارک مہینے میں ہم اپنے بچی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکاح نہیں کرتے مہینے میں، کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کون کہا آپ کو نکاح مت کیجئے محرم میں؟ اچھا ایک اور بات، نکاح نہیں کرتے، خیر اب جن کا نکاح ہوا دوسرے مہینے میں، وہ نکاح کرنے کے بعد اگر پہلے سال میں ان کو محرم آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے بھی آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا مہینے میں کیا ہوتا ہے، کیا رسومات، ارے دین میں ہے ہی نہیں تو ہم کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ان رسومات کو؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مہینے میں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ لیکن مجھے آپ حضرات کے سامنے بات کو رکھنا ہے، تو میں کہیں سے گھر والوں سے یا گھر میں لوگوں سے، ہم پرانے لوگ ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، کہ ان سے پوچھ کر دو پھر میں معلوم کیا میں نے۔ نکاح ہوتا ہے، اب محرم کا مہینہ آ گیا تو چلو اب شوہر کی صورت بیوی نہیں دیکھنا، نیا دولہا دلہن ہے، قریب نہیں آنا ایک دوسرے کے۔ کون اجازت دیتا ہے آپ کو الگ کرنے کی ان دونوں کو؟ ارے اللہ خود اجازت نہیں دیتا، اللہ خود یہ کام نہیں کرتا۔ پاپ لگیں گا بیچارے 90 دلہا دلہن، بددعا نکل گئی سمجھو دونوں کی، کہ یار اسما لگا کو رکھے، اب بھی اپنی شادی دونوں کو الگ کر دیے۔ جی اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آنا دونوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو اللہ نے بنایا یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو اتنا مضبوط رشتہ اللہ نے دونوں کا بنایا ہے کہ جتنا مضبوط رشتہ دیکھے جائے تو ماں اور بیٹے کے درمیان بھی نہیں ہوتی۔ چند مسئلوں میں جو کام بیوی کے لیے شوہر کر سکتا ہے، اس بچی کے لیے وہ کام اس کی ماں نہیں کر سکتی، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے جو کام کر سکتی ہے وہ کام اس کی ماں اس بچے کے لیے نہیں کر سکتی اور کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بچے کو، اگر جوان بچہ ہے، میں کھلی بات کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، بچہ جوان ہے، اگر اس کے پیر پر، ران پر کوئی زخم آ گیا، کوئی پھوڑا آ گیا،
اس کو ڈریسنگ کرنا پڑتا ہے، اس کو دوا لگانا پڑتا ہے۔ بچہ جوان ہو گیا تو کیا ماں اپنے بچے کے قریب جا کر وہ صاف کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ اگر کرے گی بھی تو جس طرح سے، جس سکون کے ساتھ، جتنے آرام کے ساتھ بے جھجک بیوی کرتی ہے، ماں نہیں کر سکتی۔ یہ بات الگ ہے، ماں کی محبت ہے، بیوی کی محبت الگ ہے محبت، نہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ جو کام کرنے کے ہیں وہ وہی کر سکتی ہے۔ لیکن ہم کیا دین ہے ہمارا جو ہم نے اپنے لیے بنایا کہ بیوی کو، میاں کو الگ کر دو، الگ کر دو۔ اس کے علاوہ یہ تو گھریلو رسومات ہیں اور بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں یوم عاشوراء کے دن کیا حکم ہے، کیا کرنے کے کام ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کتنا مبارک مہینہ، کتنا ثواب کا ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا۔ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان، اللہ کے نبی نے فرمایا محرم کا روزہ ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ فرحوا بکل یوم ثلاث، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن کا روزہ محرم کے مہینے کا 30 دن روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود وصوموا قبلہ یوم او بعدہ یوم، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو یوم عاشوراء کا۔ یوم عاشوراء معلوم ہے یوم عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا یوم عاشوراء، سمجھ میں آئے گی ساتھ بولوں؟ وہی بھائی پنجابے کو گھومتے رہتے دیکھو روڈوں پہ، پیرانے پیر پنجے لے لے کے گھومتے رہنا، اور اس طرح سے گھومنا کہ گھومتے گھومتے ان کے جسم پر حسن کا آ جانا، حسین کا آ جانا، علی کا آ جانا۔ ارے واہ، مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے والوں پہ نیا ہے حسن حسین، گلیوں میں دوڑتے بھاگتے شراب پینے والوں کے اوپر آگے حسن حسین۔ کیا سمجھتے ہیں آپ حسن حسین کو؟ وہ تو شراب کو ناپسند کرتے ہیں، دین میں پینے کی اجازت نہیں ہے، تو شرابی پر وہ کیسے آئیں گے؟ ارے عقل سے سوچو ذرا، ان کے پاس جانا، منت مانگنا، بچوں کا پیدا ہونا انہی کے پاس سے، بچوں کا بال کٹوانا ان لوگوں کے پاس جا کر، یہ دین ہے؟ اور اس کو لے کر گھومنا بازاروں میں، کس طرح سے دیکھنے والوں کو ایسا سمجھ میں آتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پنجہ لے کر نہیں گھوم رہے، بلکہ اللہ معاف کرنا ہمیں کہ وہ گنیشا لے کر گھوم رہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اسی کے طرح ہے نا۔ اور گھومتے گھومتے، اچھا اس کے علاوہ جو اماں کو لے کر گھومتے ہیں وہ اماں ان لوگوں پر آ جاتی ہے، تو اسی طرح آپ لوگ پنجہ لے کر گھومتے، آپ نے، بلکہ جو گھومنے والے ان سے کہہ رہا ہوں بھائی، جو گھومتے تو گھومتے گھومتے ان پر کوئی آ جانا کہ اس کی مشابہت کس سے ہے؟ غیروں سے ہے، تو کیا آپ ان میں سے بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ روزہ رکھو، یہودیوں کی، اللہ کے نبی نے یہودیوں سے اتنا مخالفت کرنے کو کہا کہ روزہ رکھو، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزوں کی طرح ہمارا روزہ نہیں ہونا، وہ صرف یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں، آپ قبلہ یوم او بعدہ یوم، اس سے ایک دن پہلے بھی اس کے ساتھ ملا لو روزے کو، یا اس کے بعد ایک دن روزے کو ملا لو کہ آپ کی مشابہت ان یہودوں سے نہ ہو جائے۔ یہود روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم سے نجات دلایا، سمندر پار کروایا، تو اس پر
پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور وہ نجات دلانے یوم عاشورہ کے دن ہوا، تو پھر یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تو اس روزے کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بعد میں یہودیت میں ہوئی تو یہود لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو موسیٰ سے تو ان سے بھی زیادہ تعلق ہمارا ہے، اگر موسیٰ روزہ رکھے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے مگر ان یہودوں کی طرح نہیں رکھیں گے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا کر، اگر وہ ایک دن رکھتے تو ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن ہم کو روزے کی کیا ہے، کیا معلوم ہم لوگوں کو روزے کی حیثیت؟ روزے کو چھوڑے، لے کر گھومے، بازاروں میں گھومے اور گھومتے ہوئے آزو بازو لوگوں کو تکلیف دیں، بینڈ بجائیں، ناچیں، جی اپنے آپ کو آگ میں ڈالیں۔ اللہ تو ہمارے دین میں اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ کتے کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ جس جسم کو اللہ نے تمہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا، اس جسم کو تم اپنے آپ سے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ آگ میں کود کر کون اجازت دیتا ہے؟ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اس پر اللہ کا حق ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ بھوکا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس جسم کو۔ تم آگ میں کود جاتے ہو، اجازت نہیں ہے اس کی۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے، بدعات سے، رسومات سے، غیر ان کے طریقوں سے، ان کے ساتھ مشابہت رکھنے سے اللہ ہماری، آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اب تک کیا ہوا، لیکن اس کے بعد آپ سب ارادہ کیجئے کہ ہم اپنے گھر سے اپنے بچوں کو ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، پنجا لے کر پھرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، بالکل نہیں بھیجیں گے۔ اگر بھیجو گے تو پھر تم اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھو گے ضرور انشاءاللہ۔ ارادہ کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔